السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ابو داؤد شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم باب فی عقوبۃ الغال یعنی باب نمبر 145 یہاں سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ غال کا معنی آتا ہے مال غنیمت میں خیانت کرنے والا۔ مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کے کیا احکام ہیں، اسی چیز کو باب کے تحت حدیث کے ضمن میں پیش کیا جائے گا۔ اب اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ اسی باب کے تحت جو حدیث مصنف لائے ہیں اور اس حدیث میں ایک جملہ آیا ہے اذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه، تو اس جملے پہ ہم انشاءاللہ حدیث کا ترجمہ کرنے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے۔ خیانت کرنے والے کا حکم کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ حدیث پڑھیے، حدیث نمبر 2713۔ حدثنا النفیلی وسعید بن منصور قال حدثنا عبد العزیز بن محمد قال النفیلی الأندراوردی عن صالح بن محمد بن زائدہ قال ابو داود وصالح هذا ابو واقد۔ یہ صالح یہ ابو واقد ہیں، یہ امام ابو داود کا اضافہ ہے، انہی سے یہ حدیث مروی ہے۔ انہیں صالح بن محمد بن زائدہ، ان کی جو کنیت ہے وہ ابو واقد ہیں۔ اب حدیث دیکھیے، یہ صالح بن محمد بیان کرتے ہیں کیا؟ قال، انہوں نے کہا دخلت مع مسلمۃ ارض الرومی، میں مسلمہ کے ساتھ روم کی زمین میں داخل ہوا۔ فأتي برجل قد غل، تو وہاں ایک شخص کو حاضر کیا گیا جس نے مال غنیمت میں خیانت کی تھی۔ فسأل الرجل قد غل، تو انہوں نے قد غل فسأل سالما عنہ، تو مسلمہ نے اس سلسلے میں یعنی مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کی سزا کیا ہے، سالم سے پوچھا اس کے بارے میں کیا سزا ہے۔ فقال، تو حضرت سالم نے فرمایا سمعت ابی یحدث عن عمر بن الخطاب، میں نے اپنے بابا یعنی عبداللہ بن عمر ان سے سنا ہے، وہ حضرت عمر فاروق سے روایت کرتے ہیں۔ کیا روایت کرتے ہیں؟ عن نبی، اور حضرت عمر فاروق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اب یہ جو روایت ہے یہ بیان کرنے والے تو سالم ہیں، لیکن یہ حدیث مرفوع ہے چونکہ اس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ قال، حضور نے ارشاد فرمایا اذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه، جب تم کسی ایسے شخص کو پاؤ جس نے مال غنیمت میں خیانت کی ہو تو اس کے سامان کو جلا دو، واضربوه، اور اس کو مارو یعنی اس کی پٹائی کرو، یعنی جس مال میں اس نے خیانت کی اس مال کو جلا دو۔ قال فوجدنا فی متاعه مصحفا، اب راوی کہتے ہیں یہ بیچ میں جو حدیث مرفوع کا ٹکڑا تھا اس میں گویا کہ حکم بیان کیا گیا جس کو میں نے باب کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ اذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه، یہ حدیث مرفوع کا ٹکڑا اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اب مسلسل جو حدیث ہے کن کی؟ صالح بن محمد کی، وہ یہ ہے کہ میں ملک روم میں مسلمہ کے ساتھ ایک مہم پر گیا اور وہاں پر ایک ایسے شخص کو حاضر کیا گیا کہ جس نے مال غنیمت میں خیانت کی تھی، تو مسلمہ نے حضرت سالم سے پوچھا کہ مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے، تو حضرت سالم نے جو حدیث بیان کی وہ حدیث یہاں ہے، حضرت عمر بن خطاب کے وسیلے ذریعے سے اذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه، سالم نے یہ حدیث گویا کہ مسلمہ کو سنا دی۔ اس کے بعد اب یہ
واقعہ فوجدنا فی متاعہ مصحفا، راوی یعنی صالح بن محمد کہتے ہیں کہ جس شخص کو روم کی زمین پر مال غنیمت میں خیانت کے سلسلے میں حاضر کیا گیا تھا، تو فوجدنا فی متاعہ مصحفا، تو ہم نے اس کے سامان میں ایک قرآن شریف پایا۔ فسأل سالما عنہ، تو اب ظاہر سی بات ہے جو حدیث حضرت سالم سنا اس میں یہ تھا کہ فأحرقوا متاعہ، کہ اس کے سامان کو جلا دیا جائے، اس کو مارا جائے۔ اب یہاں پر جو سامان نکلا خیانت کرنے والے کے پاس وہ قرآن مجید تھا، اس کو جلایا تو نہیں جا سکتا ہے۔ تو حضرت سالم سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے، تو آپ نے فرمایا فقال بِعْہُ، اس کو بیچ دو، وتصدق بثمنہ، اور اس کی جو قیمت آئے اسے جو ہے صدقہ کر دو۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ آگے کی حدیث دیکھ لیجیے، حدیث نمبر 2714۔ حدثنا ابو صالح محبوب بن موسى الانطاكي قال اخبرنا ابو اسحاق عن صالح بن محمد قال غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز۔ یہ صالح بن محمد جو گزشتہ حدیث کے راوی تھے یہ بھی انہی کی روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں صالح بن محمد غزونا مع الولید بن ہشام، ہم نے ولید بن ہشام کے ساتھ جو ہے جنگ کی، اور ہمارے ساتھ یعنی ایک غزوے میں ہم ولید بن ہشام کے ساتھ تھے، اور ہمارے ساتھ میں سالم بن عبداللہ بن عمر اور عمر بن عبدالعزیز، یہ دونوں حضرات بھی تھے۔ فغل رجل متاعا، تو ایک شخص نے جو ہے مال غنیمت میں خیانت کی۔ فامر الولید بمتاعہ فاحرق، تو ولید بن ہشام جو امیر لشکر کہیے یا جو ہے حاکم وقت، ولید بن ہشام نے حکم دیا کہ اس مال کو جلا دیا جائے۔ فامر الولید بمتاعہ فاحرق، تو ولید بن ہشام کے حکم سے اس کے مال کو جلا دیا گیا۔ وطیف بہ، اور اس شخص کو جس نے خیانت کی تھی پورے لشکر میں گھمایا گیا۔ ولم یعطہ سہم، اور اسے اس کا مال غنیمت سے حصہ نہیں دیا گیا۔ تو گویا کہ یہ حدیث گزشتہ حدیث کے مفہوم کی تائید کرتی ہے کہ اگر کسی شخص نے مال غنیمت میں خیانت کی ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ فاحرقوا متاعہ واضربوہ، کہ اس مال کو جلا دو اور خیانت کرنے والے کو سزا دو۔ اب سزا کے طور پر حدیث پاک میں آیا فاضربوہ، اس کو مارو، لیکن یہاں پر جو ولید بن ہشام نے کیا ایک کام تو کیا کہ اس کے سامان کو جلا دیا، لیکن دوسرا کام یہ کیا کہ اس کو پورے لشکر میں گھمایا۔ ولم یعطہ ثمنہ سہمہ، اور اس کو جو مال غنیمت سے حصہ ملنا چاہیے تھا وہ حصہ نہیں دیا، گویا کہ یہ اس کی سزا تھی۔ تو یہاں سزا کے 3 حصے ہو گئے، ایک تو یہ کہ مال کو جلا دیا گیا، دوسرے پورے لشکر میں اس کو گھمایا گیا، اس کی جو ہے گویا کہ اہانت کی گئی، اور تیسرے یہ کہ مالی غنیمت سے اس کا جو حصہ بنتا تھا اسے محروم کر دیا گیا۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتی وہذا اصح الحدیثین، یعنی 2 روایتیں اس سے پہلے گزری ہیں اور ایک روایت یہ ہے، تو یہ روایت پچھلی دونوں روایتوں سے زیادہ صحیح ہے۔ رواہ غیر واحد، اور اس کو جو ہے دوسرے کئی راویوں نے بھی نقل کیا ہے۔ کیا ان الولیدہ، رواہ غیر واحد، دوسرے راویوں نے اس طریقے سے اس کو روایت کیا، ان الولید بن ہشام احرق رحل زیاد بن سعد وقان قد غل وضربہ۔ دوسرے راویوں نے اس روایت میں یہ اضافہ کیا ہے، کیا اضافہ کیا کہ ولید بن ہشام نے زیاد بن سعد کا پالان جلا دیا، احرق رحل زیاد بن سعد وقان قد غل، اور اس نے جو ہے مال غنیمت میں خیانت کی تھی، کس نے؟ زیاد نے، اور وضربہ، اور اس کو مارا بھی۔ یہ حدیث نمبر 2714 تھی۔ اب آگے کی حدیث پڑھیے 2715۔ اس حدیث کو دیکھیے۔ حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث روایت کرتے عمر بن شعیب، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدیق اکبر نے اور فاروق اعظم نے، حرقوا متاع الغال وضربوه، ان تینوں حضرات نے
خیانت کرنے والے کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اس کے مال کو جلا دیا اور اس کو مارا۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، فاروق اعظم کا یہ متفقہ فیصلہ اور عمل رہا۔ قال ابو داؤد، صاحب کتاب فرماتے ہیں وزاد فیہ علی بن بحر، اور علی بن بحر جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں، انہوں نے ولید سے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، ولم اسمعہ منہ ومنعوہ سہمہ، یعنی ولید سے جو روایت آئی ہے وہ ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا ہے، میں نے یہ نہیں سنا ہے۔ الفاظ کا اضافہ کیا ہے؟ ومنعوہ سہمہ، یہ الفاظ بھی گویا کہ اس حدیث میں ہیں، یہ امام داؤد فرماتے ہیں، یعنی اور ایک روایت ہے اسی حدیث کی، اس حدیث میں یہ الفاظ زائد ہیں۔ کیا الفاظ؟ ومنعوہ سہمہ، یعنی ان تینوں حضرات نے، کس نے؟ حضور نے، صدیق اکبر نے اور عمر فاروق نے، ان تینوں حضرات نے خیانت کرنے والے کے مال کو بھی جلایا، اس کو مارا بھی، ومنعوہ سہمہ، اور اس کو اس کے حصے سے بھی محروم کر دیا۔ یہ جملے کا اضافہ بھی ایک روایت میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اور آگے فرماتے ہیں، قال ابو داؤد، صاحب کتاب فرماتے ہیں وحدثنا به الولید بن عتبہ وعبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الولید عن زہیر بن محمد عن عمر بن شعیب قوله ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطی منع سہمی، مطلب یہ ہے کہ ایک اور روایت میں یہ الفاظ زائد آئے ہیں کہ یہ حضرات مال غنیمت میں سے اس کے حصے کو جو عمر بن شعیب کے ہمراہ ایک سند آئی ہے، عمر بن شعیب کی سند کے ساتھ ان کے حوالے سے ان کے اپنے قول کے مطابق یہ منقول ہے، اور عبد الوہاب نامی جو راوی ہیں انہوں نے یہ الفاظ نقل نہیں کیے ہیں کہ اس کے حصے کو روک دیا جاتا تھا۔ یہ باب مکمل ہو گیا۔ اب اس باب کی ہم نے حدیث نمبر 2015 پڑھی، اس میں کچھ مسائل ہیں، ان کو دیکھ لیجئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، اس حدیث پاک میں جو پہلی حدیث تھی باب کے تحت، اس میں ایک جملہ آیا تھا حدیث مرفوع کا، اذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعہ، جب تم خیانت کرنے والے شخص کو پاؤ تو اس کے سامان کو جلا دو۔ اس حدیث کی بنیاد پر بعض علماء نے خیانت کرنے والے کے مال کو جلانے کا حکم دیا ہے، اور ان علماء میں حسن بصری ہیں، امام اوزاعی ہیں، اور یہی ایک روایت امام احمد سے بھی منقول ہے، لیکن جمہور علماء کا عمل اس حدیث کے اوپر نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محدثین نے اس حدیث کی سند پر کلام کیا ہے۔ امام ترمذی نے امام بخاری سے اس کی تضعیف بلکہ عدم ثبوت تک نقل کر دیا ہے، اسی طریقے سے امام دارقطنی نے بھی اس حدیث کی تضعیف کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز دیکھیے، دوسری حدیث جو تھی اس میں ایک ذکر آیا تھا پہلی حدیث مسلمہ کا، کہ محمد بن صالح نے کہا کہ ہم مسلمہ کے ساتھ جو ہے روم کی زمین پر گئے۔ یہ مسلمہ عبد الملک بن مروان کا بیٹا ہے، اور اس نے اسی حدیث کی بنیاد پر خیانت کرنے والے کے مال کو جلانے کا حکم دیا۔ اب چونکہ اس میں قرآن شریف تھا، لہذا اس کے بارے میں حضرت سالم نے جو فیصلہ دیا اس کے مطابق کیا گیا۔ اور تحریق مال کے حوالے سے جو حدیث ذکر کی گئی اس میں امام ابو داؤد نے فرمایا کہ یہ اوپر اس باب میں جو دو حدیثیں ذکر کی گئیں ان میں سے یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پہلی دو حدیثوں کی بنسبت اس کی سند زیادہ بہتر ہے۔ کون سی؟ اذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعہ، یہ مرفوعاً تو ثابت نہیں ہے، چونکہ یہ حضرت سالم حضرت اپنے والد حضرت عبداللہ سے اور وہ اپنے والد حضرت عمر سے، حضرت عمر حضور سے روایت کرتے ہیں، لیکن مرفوع ثابت نہیں بلکہ موقوفاً ثابت ہے۔ لیکن موقوف کا مطلب کیا ہے؟ صحابی تک اگر اس کی سند پہنچتی ہے تو پھر یہ موقوف ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر یہ مقطوع کے طور پر ہے، کیونکہ اس کو جو روایت کرنے والے ہیں وہ حضرت عمر ابن فاروق کے پوترے یعنی حضرت سالم ہیں۔
چلیے یہ باب مکمل ہو گیا. اب اس کے آگے کے باب کو دیکھیے. باب النہی عن الستر علی من غلہ، یعنی جس نے مال غنیمت میں خیانت کی ہو اس کے عیب پر پردہ ڈالنے کی ممانعت. مال غنیمت میں اگر کوئی شخص خیانت کر دیا تو اس کے اس عیب کو چھپایا نہیں جائے گا بلکہ اس کو ظاہر کیا جائے گا. اسی مضمون کو باب کے تحت حدیث کے ضمن میں بیان کیا جائے گا. حدیث کا نمبر ہے 2716. حدثنا محمد بن داود بن سفیان قال حدثنا یحیی بن حسان قال حدثنا سلیمان بن موسیٰ ابو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبیب بن سلیمان عن ابیہ سلیمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال اما بعد. سمرہ بن جندب یہ فرماتے ہیں اما بعد وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من کتم غالا فإنہ مثلہ، جو شخص خیانت کرنے والے کو چھپائے تو وہ بھی اسی کی طرح ہے. اب اس حدیث کے مضمون پر یہ سوال وارد ہو سکتا ہے کہ ایک طرف حضور کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں کی پردہ پوشی کرنا چاہیے، ان کے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے، اور یہاں پر آپ صاف ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کی تو وہ بھی گناہ میں اسی قدر شریک ہے جیسے خیانت کرنے والے کا گناہ ہوتا ہے. تو یہ دو حدیثوں کا آپس میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، لیکن اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے جسے حدیث ہے من ستر مسلما سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے یعنی اس کے گناہ پر پردہ ڈالے تو اللہ حشر میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. تو اس حدیث کا تقاضا کیا ہے؟ ایک دوسرے کے گناہوں کو چھپانا چاہیے. لیکن یہاں پر جس باب کے تحت حدیث ذکر کی گئی ہے اس میں تو خیانت کرنے والے کے اوپر پردہ ڈالنے پر وعید بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی نے خیانت کرنے والے کی خیانت پر پردہ ڈالا تو گویا وہ بھی گناہ میں اسی کے ساتھ شریک ہوا. تو ان دونوں میں مطابقت کی صورت کیا ہے؟ اس کی توجہ یہ ہے کہ ایسا گناہ جس کا نقصان متعدی ہو. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا نقصان متعدی ہوتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا نقصان متعدی نہیں ہوتا. اس کو یوں سمجھ لیجیے، جس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے. اب ایک شخص نماز نہیں پڑھا تو نماز نہیں پڑھنا یہ اس کا پرسنل گناہ ہے. نماز نہیں پڑھ کے اس نے کسی بندے کا نقصان نہیں کیا بلکہ اللہ کے حق میں اس نے تصرف کیا ہے. اور دوسرے یہ ہے مثلاً مال غنیمت. مال غنیمت میں خیانت کرنے پر وعید اس لیے ہے کہ چونکہ اس مال سے دوسرے کا حق متعلق ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر پردہ پوشی نہیں کی جائے گی، اور جہاں دوسرے کا حق متعلق نہ ہو وہاں پردہ پوشی کرنے کا حکم ہے. تو من سترہ مسلما سترہ اللہ جو حدیث ہے وہ عام ہے، اور من کتم غالا فإنہ مثلہ یہ حدیث خاص ہے. یعنی مال غنیمت سے چونکہ تمام شرکائے جنگ کا حق متعلق ہوتا ہے. اب اگر کسی نے مال غنیمت کو چھپایا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے دوسرے مسلمان کے حق پر ہاتھ صاف کیا. یہاں پر اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے. یہ باب کے تحت ایک ہی حدیث تھی، یہ مکمل ہو گئی. آگے ہے باب دیکھ لیجیے. یعنی کسی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے حق سے اگر متعلق وہ چیز ہے تو پھر اس کو چھپایا نہیں جائے گا؟ نہیں. یا صرف یہ مال غنیمت سے ہی خاص ہے، یا پھر اس مال غنیمت کی جو حدیث مبارک ہے اس سے دلیل لی جاتی ہے دیگر مسائل کے لیے؟ یہ حدیث تو مال غنیمت کے ساتھ اس حدیث سے مستثنا ہے. من سترہ مسلما سترہ اللہ عام ہے اور یہ حدیث خاص ہے، اس کا حکم مال غنیمت سے متعلق ہے. میں توجیہ پیش کیا، وہ دوسری طرف بھی اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کسی اور مسلمان بھائی کے حقوق ہو رہے ہیں ہوتا اسی صورت میں اس میں پردہ پوشی نہیں کیا جا سکتا، آگاہ کیا جا سکتا، بے شک کیا جائیں گا جہاں بندے کا حق متاثر ہوتا ہو. آگے کا باب دیکھ لیجئے. باب نمبر ہے
147 باب فی السلب یعطی القاتلہ، سلب جو قاتل کو دیا جائے، سلب کسے کہتے ہیں؟ سلب باضابطہ ایک مضمون ہے، کافر مقتول کے بدن پر جو مال ہوتا ہے، مثلا اس کے کپڑے ہیں، اس کی زرہ ہے، اس کی تلوار ہے، یا جو اس کا گھوڑا ہے، کافر مقتول کا جو سامان ہوتا ہے، لباس، ہتھیار، سواری وغیرہ، اس سامان کو سلب کہتے ہیں۔ تو سلب کا حقدار کون ہے؟ یہ سلب کس کو دیا؟ ایک ہوتا مال غنیمت۔ مال غنیمت کا مطلب دشمن کی زمین پر ہم نے حملہ کیا اور وہاں پر جو مال، دولت، پیسہ، جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب مال غنیمت تھا۔ لیکن پرسنل ایک مقتول کافر کا جو سامان ہے میدان جنگ میں، اس کا گھوڑا ہے، اس کی سواری ہے، یا اس کا اونٹ ہے، تلوار ہے، زرہ ہے، خنجر ہے، یہ تمام چیزیں یہ سلب کہلاتی ہیں۔ تو سلب کے احکام کیا ہیں؟ مال غنیمت کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان ہو گئے۔ مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کا احکام بھی بیان کر دیے گئے۔ اب یہاں سے جو ہے سلب کے احکام کا بیان شروع ہوتا ہے۔ باب فی السلب یعطی القاتل، وہ سلب جو قاتل کو دیا جاتا ہے۔ قاتل کا مطلب کافر کو واصل نار کرنے والا شخص۔ اس سلسلے میں جو حدیث پاک ہے پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے مضمون پر گفتگو کرتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 2717۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی عام حنین۔ یہ حضرت ابو قتادہ کی روایت ہے، گویا کہ وہ فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عام حنین، ہم حنین کے سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، یعنی جنگ غزوہ حنین کے موقع پر۔ اس سے پہلے وضاحت کی گئی تھی، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود بنفس نفسی شریک ہوئے ہوں، وہ غزوہ ہے، اور جو جنگ آپ کے حکم سے، آپ کی اجازت سے لڑی جائے وہ جو ہے سریہ کہلاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں ابو قتادہ سریہ، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عام حنین، جنگ حنین کے موقع پر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ فلما التقینا کانت للمسلمین جولہ، جب دونوں لشکر آپس میں ملے اور دشمن سے ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کا سامنا ہوا، کانت للمسلمین جولہ، تو مسلمانوں کے لشکر میں کشمکش پڑ گئی، مطلب لشکر تتر بتر ہو گیا، منتشر ہو گیا، گویا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ قال، راوی کہتے ہیں فرأیت رجلا من المشرقین قد علا رجلا من المسلمین، تو میں نے اس دوران ایک مشرک کو دیکھا کہ وہ ایک مسلمان کے اوپر حملہ کیے جا رہا ہے۔ قال، فرماتے ہیں فاستدرت له، میں گھوم کر آیا، حتی اتیتہ من ورائہ، یہاں تک کہ اس کے پیچھے آ گیا۔ فضربتہ بالسیف علی حبر عاتقہ، اور میں نے اس کی گردن پر اپنی تلوار کا وار کیا، اس کافر کی گردن پر۔ فاقبل علی، تو وہ میری طرف متوجہ ہوا، چونکہ پہلے وہ ایک مسلمان پر حملہ کر رہا تھا، لیکن جب میں نے اس پر وار کیا تو پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا اور گھوم کر میری طرف آیا، میری طرف مڑا، گویا کہ فضمنی ضمۃ وجدت منها ریح الموت، اور اس نے مجھے اتنی سختی سے دبایا یا بھینچا کہ اس سختی کی وجہ سے مجھے موت کی خوشبو نظر آ گئی، یعنی موت کا ذائقہ مجھے محسوس ہونے لگا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے دبانے کی جو کیفیت تھی بہت سخت تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب میری جان نکل جائے گی۔ ثم ادرکہ الموت، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ موت نے اس کو پا لیا۔ فارسلنی، اور اس نے مجھے چھوڑ دیا، مر گیا انہیں۔ فلحقت عمر بن الخطاب، میں اس کو مارنے کے بعد فاروق اعظم سے ملا۔ فقلت لہو، اور میں نے ان سے کہا ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یعنی لوگ جو ہیں میدان جنگ میں تتر بتر ہو گئے، کیا ہو گیا ہے؟
تو انہوں نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ امر اللہ، اللہ کا معاملہ ہے، مطلب یہ ہے جو بھی ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ کی یہی مرضی ہو کہ ابھی مسلمان منتشر ہوں اور اس کے بعد جو ہے مسلمان دوبارہ حملہ کریں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا امر اللہ، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ثم ان الناس رجعوا، پھر اس کے بعد لوگ واپس آئے۔ وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے تشریف فرما ہوئے۔ وقال، اور آپ نے ارشاد فرمایا، یہ گویا کہ اس ایک معرکے کی جو گھمسان تھی اس کے خاتمے کے بعد کا تذکرہ ہے۔ حضور جلوہ افروز ہوئے اور صحابہ سامنے آ گئے، اور حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا من قتل قتیلا لہو علیہ، من قتل قتیلا لہو علیہ بینۃ فلہ سلبہ، یعنی جو شخص کسی کافر کو قتل کرے اور اس کے پاس اس کے قتل کا ثبوت ہو تو مقتول کا سامان اسے ملے گا، یعنی قاتل کو ملے گا۔ یعنی جو بھی مسلمان کسی مشرک کو قتل کرے اور اس نے قتل کیا ہے، اس کا کوئی گواہ بھی ہو، کوئی شہادت بھی ہو، کوئی دلیل بھی ہو، تو پھر اس مقتول کافر کا جو سامان ہے وہ قتل کرنے والے مسلمان کو ملے گا۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ قال، ابو قتادہ کہتے ہیں فقمت، میں کھڑا ہوا، ثم قلت، اور میں نے کہا، گویا کہ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے آپ، من یشہد لی، میرے حق میں کون گواہی دیتا ہے؟ چونکہ آپ ایک کافر کو مار چکے تھے، تو حضور نے اعلان فرمایا جو کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کا سلب اسی قاتل کے لیے، مسلمان کے لیے ہے۔ تو انہوں نے یہ کھڑے، لیکن ساتھ میں حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے دلیل چاہیے، یعنی بینہ چاہیے۔ تو یہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا من یشہد لی، کون میرے حق میں گواہی دے گا؟ اب کوئی گواہی نہیں دیا تو کہتے ہیں ثم جلست، میں بیٹھ گیا۔ ثم قال ذلك الثانیہ، پھر حضور نے وہی ارشاد فرمایا من قتل قتیلا لہ علیہ بینہ فلہ سلب، جو کسی کافر کو قتل کر دے اور اس پر دلیل بھی ہو تو اس کا سلب اسی قاتل کے لیے ہے۔ قال، کہتے ہیں فقمت، پھر میں کھڑا ہوا، ثم قلت، پھر میں نے کہا من یشہد لی، کہ اے لوگو تم میں سے کون میرے حق میں گواہی دے گا؟ ثم جلست، پھر کوئی گواہی نہیں دی، پھر میں بیٹھ گیا۔ ثم قال ذلك الثالثہ، پھر حضور نے وہی جملہ تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس کے پاس دلیل ہے تو اس کا سلب اس کے لیے ہے۔ تو کہتے ہیں تیسری مرتبہ پھر میں کھڑا ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب حضور نے ارشاد فرمایا ما لک یا ابا قتادہ، اے قتادہ کیا بات ہے، تم بار بار کھڑے ہو رہے ہیں، بار بار بیٹھ جا رہے ہیں۔ قال، تو ابو قتادہ کہتے ہیں فاقتصصت علیہ القصہ، میں نے حضور کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا کہ ایسا ایسا میدان جنگ میں ہوا تھا، میں نے ایک کافر کو قتل کیا تھا۔ فقال رجل من القوم، تو صحابہ میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا صدق یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ابو قتادہ سچ کہہ رہے ہیں، یقیناً انہوں نے فلاں کافر کو قتل کیا ہے۔ وصلب ذلک القتیل عندی، اور اس مقتول کافر کا جو سلب ہے وہ میرے پاس۔ سلب سے مطلب کافر مقتول کا جو سامان ہوتا ہے، اس کی سواری ہے اور اس کا خنجر ہے، اس کی زرہ ہے، اس کی تلوار ہے، برچی ہے، بھالا ہے، تیر ہے، کمان ہے، خود ہے، یہ ساری چیزیں سلب کہلاتی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابو قتادہ نے سچ کہا، وصلب ذلک القتیل عندی، اور اس کافر مقتول کا جو سلب ہے وہ میرے پاس ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا فَأَرْضِهْ مِنْهُ، یا رسول اللہ ابو قتادہ کو راضی کر دیجئے اس سلب کے بارے میں۔ مطلب کیا ہے، یہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ وہ سلب مجھے دے دیجئے اور ابو قتادہ کو اس بات پہ راضی کر لیجئے تاکہ وہ راضی ہو جائیں، کیونکہ حق انہی کا ہے، لیکن میں نے اس کو اپنے قبضے میں کیا ہے، تو آپ جو ہے یہ سلب کا مال میرے پاس رہنے دیجئے اور ابو قتادہ کو آپ راضی کر دیجئے۔ تو گویا حق تو ابو قتادہ کا تھا، لیکن انہوں نے ایک قسم کی گزارش کی۔ فقال ابو بکر صدیق، تو ایسے موقع پر حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا لا اللہ اذن، قسم خدا کی، لا اللہ، اصل یہ ہا واو قسمیہ کی جگہ پہ آیا ہے، اصلی عبارت ہے لا واللہ اذن، یعنی خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، ورنہ کیا ہوگا، یعمد الی اسد من اسد اللہ یقاتل عن اللہ وعن رسولہ فیعطیک سلبہ، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں، یہ شخص اللہ کے ایک ایسے شیر کے بارے میں قصد کر رہا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ میں حصہ لیا
اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول اس کا سامان اسے دے دیں۔ مطلب کیا ہے؟ ابو قتادہ نے، گویا ابو قتادہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہو گئے، ابو قتادہ نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کافر کو قتل کیا، اس مشرک کو قتل کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ شخص جس کے پاس اس مقتول کافر کا مال ہے، یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا جو شیر مشرک کو قتل کیا اس کا حق اسے دے دیا جائے۔ تو صدیق اکبر نے یہ عرض کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے ٹھیک کہا، فَأَعْطِهُ إِيَّاهُ، یعنی اس مقتول کافر کا مال اسی کو دے دو۔ کس کو؟ یعنی حضرت ابو قتادہ کو، چونکہ وہ انہی کا حق تھا۔ یہ حدیث تو مکمل ہو گئی۔ اب یہاں پر آگے دیکھیے ابو قتادہ کا بیان ہے۔ مال مل گیا ان کو، اور مال ملنے کے بعد وہ مال کیا تھا، وہ سلب کیا تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں فقال ابو قتادہ، ابو قتادہ نے کہا، فَأَعْطَانِيهِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلب مجھے دے دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایک زرہ تھی۔ فَبِتُّ الزِّرْعَ، وہ سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دیا۔ فَبِعْتُ الزِّرْعَ، درع، میں نے زرہ کو بیچا۔ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلْمَةَ، اور میں نے اس زرہ کے بیچ کر اس سے جو پیسے ملے، ان پیسوں سے میں نے بنو سلمہ میں ایک کھجور کا باغ خریدا۔ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ، اور یہ میرا پہلا مال تھا جو میں نے اسلام کی حالت میں حاصل کیا، یا کہہ لیجیے پہلی زمین تھی جس کو میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد خریدا تھا۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ اب اسی باب میں ایک حدیث اور ہے، اس کو بھی پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے مسائل پر توجہ دیتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 2718۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحة عن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک سے یہ حدیث مروی ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا، کس دن؟ یعنی یوم حنین، جنگ حنین کے موقع پر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ من قتل کافرا فلہ سلبہ، جو کسی کافر و مشرک کو قتل کرے تو اسی قاتل کے لیے مقتول کافر کا سلب ہے۔ فقتل ابو طلحہ یومئذ 20 رجلا واخذ اسلابہم، اور اس دن حضرت ابو طلحہ انصاری نے 20 مشرکین کو قتل کیا تھا۔ واخذ اسلابہم، اور ان کا جو مال تھا، سامان تھا، گھوڑے وغیرہ یا اونٹ یا ان کے خنجر وغیرہ، وہ اسلاب یہاں مراد ہیں۔ واخذ اسلابہم، اور ان کا سلب آپ نے لیا۔ وَلَقِيَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا خَنْجَرٌ، اور بلکہ خنجر ہونا چاہیے عربی میں، اردو میں خنجر بولتے ہیں اس کو۔ ابو طلحہ اپنی بیوی ام سلیم سے جب ملے تو ام سلیم کے ہاتھ میں بھی انہوں نے خنجر دیکھا۔ فقال یا ام سلیم، تو انہوں نے کہا اے ام سلیم یہ کیا ہے؟ ما ھذا معکی، یہ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ قالت، تو حضرت ام سلیم نے فرمایا، اردت واللہ ان دنا منی بعضهم ابعض به بطنا، واللہ اصل میں ہے واللہ اردت، اردت واللہ، خدا کی قسم میں نے ارادہ کر لیا ہے، ان دنا میں نے ارادہ کر لیا تھا، ان دنا منی بعضهم، کہ مشرکین میں سے اگر کوئی بھی میرے قریب آیا، ابعج به بطنہ، تو میں اس خنجر سے اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی، یعنی یہ خنجر اس کے پیٹ میں داخل کر دوں گی۔ فاخبر بذلک ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی بیوی کی اس بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طلحہ نے پیش کیا۔ گویا اپنی بیوی کی بہادری کا تذکرہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ قال ابو داؤد ھذا حدیث حسن، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، حسن یہ اصطلاحی معنی میں ہے یا کسی حدیث کے مضمون کی خوبی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ چونکہ عموماً
امام ابو داؤد کا یہ مزاج نہیں ہے کہ حدیث کے بعد وہ حدیث کی حیثیت متعین کریں، جیسے کہ امام ترمذی کی عادت ہے، وہ حدیث نقل کرنے کے بعد اس کی حیثیت بتاتے ہیں، ھذا حدیث حسن صحیح یا ضعیف یا ضعیف عند اہل الحدیث، اس قسم کے الفاظ لانا یہ عموماً امام ترمذی کا مزاج ہے۔ صاحب کتاب امام ابو داؤد کا یہ مزاج نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر گویا کہ انہوں نے امام ابو داؤد نے حضرت ام سلیم کے اس عمل کو حسن سے تعبیر کیا ہے۔ قال ابو داؤد، اب امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اردنا بہذا الخنجری، اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خنجر کی وضاحت کرنا چاہتے تھے، کیونکہ باب کیا تھا؟ باب تھا کہ قاتل کو مقتول کافر کا سلب دیا جائے گا، اور اجمیوں کے یہاں جو ہتھیار تھا اس زمانے میں یہ خنجر تھا، تو اس کے تعارف کے لیے ہم یہ حدیث گویا کہ یہاں پیش کیے۔ قال ابو داود، صاحب کتاب نے فرمایا اردنا بہذا الخنجر، اردنا بہذا الخنجر، ہم نے اس سے اس خنجر کا، خنجر کے ذریعے یہ ارادہ کیا تاکہ قارئین کو یہ بتا سکیں کہ خنجر بھی اجمیوں کا ایک ہتھیار ہے اور ان کے ساتھ اجمیوں کے ساتھ مخصوص تھا۔ وَكَانَ سِلَاحُ الْعَجَمِ يَوْمَئِذٍ الْخِنْجَرُ، اور اس دور میں خنجر یہ اجمیوں کا مخصوص ہتھیار ہوا کرتا تھا۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ اب اس باب مخصوص ہتھیار، خاص وہی لوگ استعمال کرتے تھے۔ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ اس حدیث میں کچھ مسائل ہیں، ان مسائل کو دیکھ لیجئے۔ سلب کا یہ پہلا باب ہے، سلب کے کچھ احکام ہیں۔ سلب کا معنی میں نے شروع میں عرض کیا، مقتول کافر کے مال کو سلب کہا جاتا ہے، جو سامان ہوتا ہے اس کا، لباس، ہتھیار، سواری وغیرہ، وہ سلب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں کئی مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مقتول کافر کا مال جو قاتل کو دیا جاتا ہے، یہ استحقاق کی قبیل سے ہے یا پھر تنفیل کی قبیل سے ہے۔ استحقاق کا مطلب قتل کرنے والا اس مال کا مستحق ہوتا ہے یا اسے بطور انعام دیا جاتا ہے، دونوں حیثیتوں میں فرق ہے۔ تو اس سلسلے میں امام شافعی اور امام احمد، ان دونوں کا مسلک یہ ہے کہ قاتل کو مقتول کافر کا مال بطور استحقاق دیا جاتا ہے، یعنی امیر لشکر یا سپہ سالار لشکر کی رائے پر یہ موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا حق ہے جو اسے ملنا چاہیے۔ اور یہ مذہب دراصل کشید کیا گیا ہے، حاصل کیا گیا ہے یہ مسئلہ اسی حدیث پاک سے جو اس باب کے تحت ذکر کی گئی، من قتل قتیلا فلہ سلب، جو کسی کا مشرک کو قتل کرے تو قاتل کے لیے ہی اس کا سامان ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے امام احمد، امام شافعی کے نزدیک کہ مقتول کافر کا مال جو قاتل کو دیا جاتا ہے یہ بطور استحقاق دیا جاتا ہے، بطور استحقاق دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اب اس میں امام سے مراد سپہ سالار، امیر کی رائے کو دخل نہیں، اس کی رائے پر موقوف نہیں ہے کہ وہ چاہے تو دے چاہے تو کسی اور کو دے دے، اس کی رائے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ جس نے جس کو قتل کیا ہے وہ خود اس کا مستحق ہوتا ہے، اس کے مال کا۔ یہ مذہب تھا امام شافعی کا اور امام احمد کا۔ البتہ احناف کے یہاں اور مالکیہ کے یہاں سلب جو ہے تنفیل کی قبیل سے ہے، مطلب امام کی طرف سے کسی غازی کو اس کے کارنامے پر بطور انعام دے دیا جاتا ہے، تو دونوں کا نتیجہ کیا ہوگا کہ سلب کا قاتل کے لیے ہونا یہ امام کی رائے اور اس کے فیصلے پر موقوف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام
مالک بن انس کے مذہب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی طرف سے یہ اعلان ہو، من قتل قتیلا فلہ سلب۔ اگر وہ اعلان نہیں کرتا ہے یا اعلان کیے بغیر کسی اور کو اس کا مال دے دیتا ہے تو پھر اسی کے لیے ہوگا جس کو اس نے دیا، اور جس نے قتل کیا اس کے لیے نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ کہ سلب یعنی مقتول کافر کا مال امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک استحقاق کے طور پر قاتل کو دیا جاتا ہے، اور امام اعظم اور امام مالک کے نزدیک یہ مال بطور تنفیل دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر امام نے اعلان کیا من قتل قتیلا فلہ سلب، یا اعلان نہیں کیا، اگر اعلان کیا جب بھی گویا کہ امیر کی اجازت سے وہ مال دیا گیا، اور اعلان نہیں کیا اس صورت میں کسی دوسرے کو مال دے دیا، تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں امام کی رائے پر موقوف ہے۔ اس میں 8 مسائل ہمارے علماء نے ذکر کیے ہیں، یہاں میں نے ایک ہی مسئلہ یہاں ذکر کر دیا ہے۔ آگے کا باب دیکھ لیجیے، باب نمبر ہے 148 استحقاق کا مطلب مفتی صاحب؟ حقدار ہونا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا تو موقف ہے تنفیل انعام کے طور پر دینا، چاہے تو دیا چاہے تو نہ دے، دوسرے کو بھی دے سکتا۔ باب فی الامام یمنع القاتل السلب ان رأى والفرس والسلاح من السلب، یہ سلب کا دوسرا باب ہے۔ اصل اس کا جو تلفظ ہے سلب ہے، لام کے فتح کے ساتھ۔ باب فی الامام یمنع القاتل السلب، اوپر کے باب میں یہ بیان کیا گیا کہ سلب یہ قاتل کے لیے ہے۔ یہ باب میں بیان کیا جائے گا کہ امام اگر چاہے یعنی امیر اگر چاہے تو قاتل کو سلب سے محروم کر سکتا۔ والفرش والسلاح من السلب، اور باب کے دوسرے حصے میں یہ بیان کیا گیا کہ گھوڑا اور ہتھیار یہ بھی سلب میں شامل ہوتے ہیں، یعنی جہاں سلب کے احکام ذکر کیے جائیں گے تو وہاں پر گھوڑا اور ہتھیار یہ بھی سلب میں شمار کیا جائے گا۔ اب اس کے تحت حدیث دیکھیے 2719، حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر یا نفیر عن ابیہ عن عوف بن مالک الاشجعی قال، عوف بن مالک اشجعی یہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں خرجت مع زید بن حارثہ فی غزوۃ مؤتہ، میں زید بن حارثہ کے ساتھ غزوہ موتہ میں روانہ ہوا۔ فرافقنی مددی من اہل الیمن لیس معہ غیر سیفی، اور میرے ساتھ ایک مددی ہو گیا۔ یہ مددی کیا ہے؟ دراصل ایک یمنی شخص عوف بن مالک اشجعی کو چلتے راستے میں بطور مدد کے لیے مل گیا، اور جس شخص کا باقاعدہ جہاد میں نام نہ ہو اور وہ اپنی خودی سے لشکر کی مدد کے لیے ساتھ ہو جائے تو ممکن ہے اسی کو مددی کہا جاتا ہو، یعنی جس کا باقاعدہ لشکر میں نام نہ ہو لیکن وہ لشکر کی مدد کے لیے اگر لشکر کے ساتھ ہو جائے تو وہ گویا کہ مددی ہے۔ اب حضرت عوف بن مالک اشجعی کا بیان سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ غزوہ موتہ کے لیے میں روانہ ہوا۔ فرافقنی مددی من اہل الیمن، اور میرے ساتھ ایک یمنی شخص میرے ساتھ ہو لیا۔
اور لیس معہ غیر سیفی، اور اس کے پاس اس کی تلوار کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، یعنی اس کے پاس کچھ سامان جنگ نہیں تھا۔ فنحر رجل من المسلمین جزورا، تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اونٹ کو ذبح کیا۔ فسألہ المددی طائفۃ من جلدی، تو اس مددی نے اونٹ کا چمڑا مانگ لیا۔ فأعطاہ ایاہ، وہ مسلمان اس یمنی شخص کو اونٹ کا چمڑا دے دیا۔ فاتخذہ کہیئۃ الدرقی، تو اس یمنی شخص نے اس چمڑے کو اس طریقے سے بنایا کہ وہ ڈھال کی طرح ہو گیا، یعنی گویا کہ چمڑے کی اس نے ڈھال تیار کر لی، چمڑے کی ڈھال تیار کر لی۔ فاتخذہ کہیئۃ الدرقی، اس یمنی شخص نے اس چمڑے کو ڈھال کی طرح بنا لیا۔ ومضینا، اور ہم چل دیے۔ فلقینا جموع الرومی، اور ہماری ملاقات روم کے لشکروں سے ہوئی، ان سے ہمارا سامنا ہوا۔ وفیہم رجل علی فرس لہ اشقر علیہ سرج مذہب وسلاح مذہب، اور ہمارا گزر فلقینا جموع الرومی، رومی لشکریوں سے ہمارا سامنا ہوا، اور ہم نے ان میں ایسے شخص کو پایا، یعنی بہت بڑا لشکر تھا، اس کو یہاں جموع سے تعبیر کیا گیا، یعنی گویا کہ روم کا، اہل روم کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ وہ ایک لشکر کئی لشکروں کے برابر تھا۔ فلقینا جموع الرومی، ہم نے روم کے لشکروں سے ملاقات کی، گویا ان سے مقابلہ کیا۔ وفیہم رجل علی فرس اللہ، اور انہی لشکروں میں، اسی لشکر میں، روم کے لشکر میں ایک شخص تھا، علی فرس اللہ، اپنے گھوڑے پر سوار تھا، ایک گھڑ سوار تھا گویا کہ، اور اس کا گھوڑا کیسا تھا؟ اشقرا، اس کا گھوڑا اشقر تھا، یعنی سرخ گھوڑا، تو ایک شخص سرخ گھوڑے پر سوار تھا۔ علیہ سرج مذہب، اور اس کے اوپر جو زین تھی وہ بھی سرخ تھی۔ اب یہاں پر دیکھیے، مذہب کا دو معنی کیے جا سکتے، ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کی زین پر سونے کا کام کیا ہوا تھا یا سونے کے تار تھے، اور ایک معنی یہ ہے کہ سونے کے کلر کا تھا۔ وسلاح مذہب، اور اس کے جو ہتھیار تھے وہ بھی جو ہے اس پر بھی سونا جڑا ہوا تھا۔ فجعل الرومی یفری بالمسلمین، اور یہ جو رومی تھا یہ مسلمانوں میں بہت تیزی سے حملے کر رہا تھا۔ فجعل الرومی یفری بالمسلمین، یہ مسلمانوں پر بہت تیزی سے کشت و خون مچا رہا تھا۔ فقعد له المددی خلف صخرۃ، تو یہ مددی شخص جو یمنی میرے ساتھ ہو لیا تھا، اس کے بارے میں عوف بن مالک کہتے ہیں کہ یہ مددی اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ کس کے؟ اس رومی کے انتظار میں جو مسلمانوں پر پیدر پہ حملے کر رہا تھا۔ ایک چٹان کے پیچھے یہ مددی بیٹھ گیا۔ فمر بہ الرومی، تو اس یمنی یعنی مددی کے پاس سے اس رومی کا گزر ہوا۔ فعرقب فرسہ، تو اس نے تلوار چلائی اور اس کے گھوڑے کی ٹانگ کو کاٹ دیا۔ فخر، اور وہ رومی گر گیا۔ وعلاہ، اور یہ جو ہے اس پر چڑھ گیا۔ وحاز فرسہ وسلاحہ، اور اس یمنی شخص نے اس رومی کا گھوڑا بھی لے لیا اور اس کا سلاح یعنی اس کے ہتھیار وغیرہ وہ بھی لے لیا۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ روم میں جب مسلمان نبرد آزما تھے اور رومیوں کا بڑا لشکر تھا، تو عوف بن مالک اشجعی کے ساتھ اسی سفر میں ایک یمنی شخص جو ہے ان کے ساتھ ہو لیا تھا، اس کے پاس سوائے تلوار کے کچھ نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا، مسلمان ایک اونٹ کو ذبح کر رہے تھے، اس کا جو چمڑا تھا اس سے اس نے ڈھال بنا لی، اور ڈھال بنا کے یہ لوگ چل دیے۔
جب میدان جنگ میں پہنچے تو دیکھا کہ شخص جو ہے رومیوں میں تھا، بہت بڑا سپاہی تھا اور بڑا جری اور بہادر تھا، اور بہت ہی جو ہے جمع مردی سے انہیں لڑ رہا تھا، مسلمانوں کو خوب جو ہے کشت و خون مچائے ہوئے تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص بہت خون مچا رہا، تو یہ جو مددی تھا، جو یمن کا شخص تھا، عوف بن مالک کے ساتھ آیا تھا، یہ اس کے انتظار میں ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی رومی کا وہاں سے گزر ہوا سپاہی کا، تو انہوں نے اس کی گھوڑے کی ٹانگوں پر حملہ کیا، گھوڑا گرا اور وہ بھی گرا، رومی بھی گرا، اور پھر یہ یمنی شخص اس کے اوپر چڑھ گیا اور اسے قتل کر کے اس کا جو مال تھا وہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب آگے دیکھیے، فلما فتح اللہ عز وجل للمسلمین بعث الیہ خالد بن الولید فاخذ من السلب۔ جب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیا تو حضرت خالد بن ولید نے اس یمنی کو بلایا، بعث الیہ خالد بن الولید، تو خالد بن ولید نے اس یمنی شخص کو بلایا جو عوف بن مالک کے ساتھ چل دیا تھا اور اس رومی کا جس نے خاتمہ کیا تھا، فاخذ من السلب، اور اس کے سامان میں سے کچھ حاصل کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس یمنی کو بلایا اور اس کے سامان میں سے کچھ حاصل کر لیا، فاخذ من السلب، اور جو مال اس یمنی شخص نے رومی سپاہی کو مار کر حاصل کیا تھا وہ سلب مراد ہے یہاں پر، اس سلب کا کچھ حصہ خالد بن ولید نے لے لیا۔ قال عوف، تو عوف بن مالک کہتے ہیں فأتیتہ، میں خالد بن ولید کے پاس آیا، فقلت، اور میں نے کہا، یا خالد اما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى بالسلب للقاتل، کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے کہ حضور نے قاتل کے لیے سلب کا فیصلہ کیا ہے، یعنی مقتول کافر کا جو سلب ہے وہ قتل کرنے والے مسلمان کو دیا جائے گا، حضور کا یہ فیصلہ ہے۔ قال، خالد بن ولید نے کہا، بلا، کیوں نہیں، ولکنی، لیکن استکثرتہ، میری نظر میں یہ سلب زیادہ ہے، یعنی اس یمنی شخص نے جس رومی کو قتل کیا تھا اور قتل کرنے کے بعد اس کا جو سلب تھا وہ کافی بڑی تعداد میں تھا، کافی چیزیں تھیں اس میں، تو خالد بن ولید نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مال زیادہ تھا۔ قلت، میں نے کہا، لتردنہ علیہ، اب یہ حضرت عوف بن مالک ہیں، یہ کہتے ہیں، میں نے کہا، لتردنہ علیہ او لأعرفنکہا او لأعرفنکہا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عوف بن مالک خالد بن ولید سے کہہ رہے ہیں کہ اے خالد بن ولید، یا تو آپ اسے وہ سامان واپس کر دیں جو آپ نے لیا ہے، ورنہ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ فأبى ان يرد علیہ، خالد بن ولید نے وہ سامان واپس کرنے سے منع کر دیا۔ قال عوف، تو عوف بن مالک کہتے ہیں، فاجتمعنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقصصت علیہ قصۃ المددی، ہم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں بھی تھا، خالد بن ولید بھی تھے، تو میں نے اس مددی کا قصہ حضور کے گوش گزار کیا، حضور کے سامنے رکھا، یا رسول اللہ، اس نے ایک مشرک کو قتل کیا اور اس کا جو مال تھا وہ اس نے لیا، لیکن خالد بن ولید نے اس کے سلب میں سے کچھ حصہ اپنے پاس لے لیا۔ تو فقصصت علیہ قصۃ المددی وما فعل خالد، تو عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں پورا مددی کا قصہ بیان کیا اور یہ بھی بیان کیا کہ خالد بن ولید نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا خالد، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، ما حملک علی ما صنعت، تم نے جو کیا ہے اس پر تمہیں کس چیز نے برنگ اختہ کیا، یعنی کس چیز نے تمہیں ابھارا کہ تم نے اس شخص سے سلب واپس لے لیا یا اس کے سلب میں سے کچھ لے لیا۔ قال، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لقد استکثرتہ، یا رسول اللہ، میں نے اس سامان کو زیادہ سمجھا، میں نے اس سامان کو زیادہ سمجھا، اس لیے میں نے کچھ حصہ اس سے لے لیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، یا خالد، اے خالد، رد علیہ ما اخذت منہ، اس یمنی شخص کو وہ واپس کر دو جو تم نے اس کے مال سے لیا ہے۔ قال عوف، تو حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں، فقلت لہ، میں نے، اب چونکہ فیصلہ
مددی کے حق میں ہو گیا، خالد بن ولید کو حکم دے دیا گیا کہ مال واپس کر دو، تو عوف بن مالک نے خالد بن ولید سے گویا کہ کہا، فقلت له، عوف بن مالک کہتے میں نے خالد بن ولید سے کہا، لیں، کیا کہا؟ دونکا یا خالد علم افلک، لیجیے خالد صاحب، میں نے جو آپ سے کہا تھا اسے پورا کر دیا۔ یہ میں نے کیا کہا تھا کہ یا تو تم ان کا مال، اس مددی کا مال اسے واپس کر دو، ورنہ میں تمہارا سارا قصہ حضور کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو جو میں نے کہا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اب دیکھ لو آپ اس کا انجام۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، یعنی حضرت عوف بن مالک کی طرف آپ نے توجہ دی۔ فقال رسول اللہ وما ذلک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فاخبرتہ، تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف بن مالک سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم نے کیا کہا تھا خالد بن ولید سے اور اب کیا پورا کر دیا؟ تو عوف بن مالک کہتے ہیں فاخبرتہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بیان کیا کہ میدان جنگ میں ایسا ایسا ہوا تھا۔ قال، تو خود کہتے ہیں فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پوری بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ فقال، اور آپ نے ارشاد فرمایا، یا خالد لا ترد علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد وہ سامان اب اسے واپس مت کرو، یعنی پہلے حضور فیصلہ کر دیے اور اس یمنی شخص کے حق میں فیصلہ کر دیے، خالد بن ولید سے وہ مال ان کو واپس دینے کو کہہ دیا گیا، لیکن جب عوف بن مالک اشجعی کی بات آپ نے پوری سنی تو آپ نے فرمایا لا ترد علیہ، اے خالد وہ سامان اسے واپس نہ کرو اب۔ پھر فرمایا هل انتم تارکون لی امرائی، پھر حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کیا تم لوگ میری خاطر میرے مقرر کردہ امیروں کی رعایت نہیں کر سکتے ہو؟ هل انتم تارکون لی امرائی، کیا تم میری خاطر میرے مقرر کردہ امیروں کی یا میری امیروں کی جو ہے رعایت نہیں کر سکتے ہو؟ لکم صفوۃ امرہم، یہ حضور نے گویا کہ امیر کی اطاعت کے بارے میں یہ تاکید فرمائی۔ لکم صفوۃ امرہم، حضور نے ارشاد فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے معاملے کی بھلائی تمہیں ملے؟ لکم صفوۃ امرہم، کہ ان کے معاملے کی بھلائی تمہیں ملے، وعلیہم قدرہ، اور خرابی کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں۔ تو گویا اس جملے کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک اشجعی کو تنبیہ فرمائی کہ امیر کی اطاعت کرنی چاہیے اور ان سے اس انداز سے گفتگو کرنے کی گویا کہ ممانعت ہے۔ حدیث کا نمبر ہے، آگے حدیث دیکھ لیجئے، 2720۔ حدثنا، یہ گویا اسی حدیث کی ایک سند ہے۔ حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا الولید قال سألت ثورا عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان عن جبیر بن نفیر عن عوف بن مالک الاشجعی نحوہ، یہ اسی حدیث کی اور ایک سند ہے جس کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ باب مکمل ہو گیا، اور آگے کا جو باب ہے باب فی السلب لا یخمس، یعنی سلب کے اندر تخمیس جاری نہیں کی جائے گی، یہ باب نمبر 149 ہے، اور جو حدیث ہم پڑھیں گے وہ ہے 2721، تو 2721 سے انشاءاللہ تعالی آئندہ درس کا آغاز کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔